من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید الرسالت کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ اس حوالے سے ایک اہم بات یہ ذہن میں رکھی جائے کہ سرزمین نجد میں پیدا ہونے والے شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے اسلام کے عقائد اور اعمال کی ایسی تشریح کی جو ائمہ علماء امت سے ہٹ کر تھی۔ انہوں نے پہلی دفعہ انبیاء اور اولیاء کو بتوں کی قطار میں لا کھڑا کیا، حالانکہ کہاں خدا ساختہ انبیاء اور اولیاء اور کہاں خود ساختہ ہاتھوں سے بنائے گئے بتوں کو اللہ تعالیٰ نے شفیع نہیں بنایا، مگر اپنے دوستوں کو اللہ تعالیٰ نے درجہ شفاعت عطا فرمایا ہے۔ خصوصاً سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یقیناً آپ کو آپ کا رب مقام محمود عطا فرمائے گا۔ بتوں کو اس نے کوئی طاقت اور تصرف عطا نہیں کیا، مگر اپنے مقربین کو حسب درجہ تصرف اور طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں اپنے ایک ولی کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ بلقیس کا تخت لاؤ۔ ایک جن نے عرض کیا میں مجلس برخاست ہونے سے پہلے لاتا ہوں، فرمایا اس سے پہلے چاہیے۔ تو سورۃ النمل میں ارشاد ہوا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا میں اسے آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لاتا ہوں۔ بلکہ بخاری کی حدیث قدسی میں شان بیان کی گئی ہے اللہ کے ولیوں کی، کیا ہے کہ جب بندہ میرا قرب پاتا ہے تو اس کی توانائیاں اپنی نہیں رہ جاتی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی توانائی کا مظہر ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ اس کی دی ہوئی خصوصی طاقت سے سنتا، دیکھتا، چلتا اور سوچتا ہے۔ کیا یہ مقام کسی بت کا ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا۔ پھر کسی بت کے بارے میں تعریفی کلمے کہنا یہ کفر ہے، مگر انبیاء اور اولیاء کی شان کا بیان ایمان ہے۔ انبیاء کی شان بیان کریں تو یہ ایمان ہے، جبکہ کسی بت کی تعریفی کلمہ حق میں کہہ دیں تو وہ کفر ہے۔ بت دوزخ کا ایندھن بنیں گے، مگر اللہ کے دوستوں کی شفاعت سے ہم جیسے گناہگار دوزخ سے نکل کے جنت میں جائیں گے۔ بتوں کی کوئی راہ ہی نہیں ہے، حالانکہ انبیاء اور اولیاء کی راہ پانے کی دعا ہم ہر وقت ہر دعا میں کرتے ہیں، ہر نماز میں کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ہدایت دے اس راستے پر جو تیرے انعام یافتہ ہیں، انبیاء، اولیاء، شہداء، صدیقین، صالحین۔ تو یہ ان کی راہ ہے، تو بتوں کی تو کوئی راہ ہی نہیں۔ اس طرح اگر بت اور صلحاء ایک ہی ہوتے تو ان کی راہ اپنانے کی دعا کفر قرار پاتی۔ بت ذلیل ہیں اور خدا کے انبیاء اولیاء عزیز اور صاحب عزت ہیں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا کہ نجد کی سرزمین سے شیطان کا سینگ پیدا ہوگا اور فتنے کا سبب بنے گا۔ اس وقت کے علماء اہل سنت نے اس ارشاد کا مصداق محمد بن عبد الوہاب نجدی کو قرار دیا، جس نے غلط تشریحات کے ذریعے سے اسلام میں افتراق اور انتشار پیدا کیا۔ آج بھی انجینئر محمد علی جیسے لوگ اس کی غلط تشریحات کو
وہ آیات جو بتوں کے حوالے سے ہیں ان کو انبیاء اور اولیاء پر فٹ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، کانا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خارج کو تمام مخلوقات سے بدتر سمجھتے تھے، شرار خلق اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ شریر خارجیوں کو سمجھتے تھے۔ اور فرمایا وقال انہم ان طرقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، فرمایا وہ ان آیات کی طرف متوجہ ہوئے جو کفار کے حق میں نازل ہوئی تھیں، پس انہیں اہل ایمان پر منطبق کر دیا۔ تو عبداللہ بن عمر فرما رہے ہیں کہ خارجی شریر ترین مخلوق ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ آیتیں جو کافروں کے بارے میں اور بتوں کے بارے میں ہیں ان کو انبیاء اور اولیاء پر فٹ کر دی ہے۔ یہ خارجیوں کی علامت، اور یہ فرمان صداقت نشان خارجیت کی شناخت اور پہچان بڑے واضح انداز میں کرا رہا ہے، اور ان علماء کی خارجیت کو بھی واضح کر رہا ہے، کیونکہ ان صاحبان نے بھی اصنام و اوثان، بتوں کی مجبوری اور بے بسی کے بیان پر مشتمل آیات کو مقبولان بارگاہ خداوند پر منطبق کر کے انہیں سننے، دیکھنے اور دعا و شفاعت وغیرہ جیسے اوصاف سے بھی محروم ثابت کر دیا، اور ان سے علاقہ محبت اور ربط عقیدت رکھنے والوں کو اصنام پرستوں، بت پرستوں والی آیات کا مصداق بنا دیا۔ اگر ان علماء کو اپنے خارجی ہونے سے انکار ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر کے فرمان کا مصداق بتلائیں کہ کون سے لوگ مراد ہیں، اور کیا شیخ نجدی نے اہل حرمین کو اس فتوے سے نہیں نوازا تھا اور ان کو مشرک قرار دے کر تہ تیغ نہیں کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جوار میں بسنے والوں کے خون ناحق سے اسی نظریہ کے تحت ہولی نہیں کھیلی گئی تھی؟ تو یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا جو قول ہے یہ شناخت ہے کہ وہ لوگ جو بتوں والی جو نازل ہوئیں بتوں کے حق میں، کافروں کے حق میں جو آیتیں نازل ہوئیں ان کو وہ اللہ کے ولیوں پر فٹ کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دیکھو جی بت جو ہیں وہ بے بس ہیں، آیت بتوں کے حق میں نازل ہوئی تو وہ کہتے ہیں دیکھ اللہ کے ولی بھی بے بس ہیں، حالانکہ وہاں پہ بات بتوں کی ہو رہی ہے کہ وہ بے بس ہیں، تو انہوں نے اللہ کے ولیوں کو بھی بس کر دیا۔ حالانکہ اللہ کے ولی کی شان بیان ہو گئی کہ انہوں نے ملک شام میں فلسطین میں بیٹھ کے یمن سے ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے اٹھا لیے۔ یہ بے بسی ہے کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز اچک کے لے جائے تو وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ یہ آیات بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے کہ وہ اتنے ہزاروں میل دور سے بھی کسی تخت کو اٹھا کے پلک جھپکنے سے پہلے شام میں رکھ دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے واضح علامات بیان فرمائی ہیں، اور ان کے خروج کے زمانے اور مکان کی بھی نشاندہی فرمائی ہے، اور ان کے ساتھ جو سلوک لازم و ضروری ہے خارجیوں کے ساتھ اس کے متعلق بھی نبی کریم علیہ السلام نے بعض ارشادات فرمائے ہیں۔ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں اور مشکات میں منقول احادیث سے واضح ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا یخرجون علی حین فرقت، جب اہل اسلام میں باہمی انتشار و افتراق اور حرب اور قتال ہوگا، آپس میں جب مسلمان جنگ کر رہے ہوں گے اس وقت یہ خارجی نکلیں گے، اور فرمایا یخرجون علی خیر فرقہ، بہترین جماعت اور افضل ترین گروہ کے خلاف خروج کریں گے۔ یخرجون علی خیر فرقت، بہترین جماعت اور افضل ترین گروہ کے خلاف خروج کریں گے، اور ان کے قتل کا متولی اور کفیل وہ گروہ ہوگا جو اہل اسلام کے دونوں گروہوں میں سے حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ جب مولا مرتضیٰ حضرت علی المرتضیٰ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں جنگ ہوئی اور نوبت ثالثی فیصلہ تک پہنچی
تو ان کا خروج ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو غیر اللہ کا حکم ماننے کی وجہ سے ان خارجیوں نے مشرک قرار دیتے ہوئے کہا کہ قرآن مجید میں آیا ہے ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ کا ہے، واجب الاطاعت صرف اللہ ہے، اور تم نے غیر اللہ کا حکم مان لیا، لہذا تم نے شرک و کفر کا ارتکاب کیا۔ آپ نے فرمایا کلمۃ حق ارید بها الباطل، آیت کریمہ برحق ہے مگر اس کا مطلب جو تم نے مراد لیا ہے وہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ مراد نہیں تھی، اور پھر ان کی چیرہ دستیاں جب حد سے متجاوز ہو گئیں تو آپ نے ان کے خلاف عالمی جہاد بلند کیا، ان کی قوت و شوقت کو خاک ملا دیا، اور یہ اقدام سید عالم علیہ السلام کے غیبی فرمان کے عین مطابق ہوا، اور حکم رسالت کو بروئے کار لاتے ہوئے سر انجام دیا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اذا لقیتموہم فاقتلوہم، کہ جب تم انہیں پاؤ تو انہیں قتل کر دو، اور سید عالم علیہ السلام کی مرضی و منشا پوری کرتے ہوئے صفایا کیا گیا، تو حضرت علی نے خارجیوں کو قتل کر دیا۔ تو یہ پھر وہ ان کی جو علامات، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر جو ہے وہ اب خود بندہ نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ آیات جو کافروں کے حق میں نازل ہوئی ہیں، جو بتوں کے حق میں نازل ہوئی ہیں، جو شان نزول ان کا دیکھا جائے گا، جو بتوں کے بارے میں آیات ہیں انہیں آپ اللہ کے ولی اور انبیاء پہ کیسے فٹ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے انجینئر مرزا محمد علی کہتا ہے کہ شان نزول سے کوئی فرق نہیں پڑتا، شان نزول سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آیت میں جو حکم ہے وہ اسی طرح رہے گا، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ شان نزول سے فرق پڑتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ جو آیتیں بتوں کے حق میں نازل ہوئی ہیں اگر تم اسے انبیاء پر فٹ کرو گے تو تم خارجی ہو، اور خارجیوں کے بارے میں حضور نے ارشاد فرما دیا ہے کہ اذا لقیتموہم فاقتلوہم، تو خارجیت یہ تو علامات خارجیت ہیں، اس کا مطلب ہے کہ انجینئر مرزا محمد علی صاحب آپ خارجی ہیں، یا تو آپ پھر اہل سنت کے اس عقیدے کو مانیں کہ جو آیات بتوں کے حق میں نازل ہوئی ہیں وہ بتوں کے بارے میں رہیں گی، ان کو انبیاء اور اولیاء اللہ کے دوستوں فٹ نہیں کیا جائے گا، یا پھر آپ خارجی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔